الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق اللہ العظیم۔ اسٹیج پر تشریف فرما ہمارے احباب علماء کرام، شعراء عظام اور سامنے بیٹھے ہمارے اس گاؤں سے اور آس پڑوس سے تشریف لائے ذمہ داران کرام، ہماری مائیں بہنیں، آج یہ اس جامعہ فیض عام کا سالانہ جلسہ منعقد ہوا ہے، جس کی اختتامی مجلس جو کہ آخری مرحلے میں ہے، اور اس مجلس میں آپ حضرات اپنے وقت کی قربانی دے کر علماء کرام کے بیانات سن رہے ہیں۔ جلسہ کوئی تماشا گاہ نہیں ہوتا کہ جیسے بازار میں یا میدان میں کھیل دیکھا، تماشا دیکھا اور بات ختم، بلکہ جلسہ اور خاص طور سے مدرسہ مسجد کا یہ جلسہ دینی جلسہ ہوتا ہے، اور اس جلسے میں دین کی باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں سننے سنانے کا موقع ملتا ہے۔ بہت سے اللہ والے کہ جن کے ملنے ملانے کا وقت بہت مشکل سے ملتا ہے، وہ جلسے میں اپنی زیارت کراتے ہیں، ان کی باتیں، ان کی زیارتوں کا موقع مل جاتا ہے بڑی آسانی کے ساتھ۔ تو یہاں پر بھی یہ دینی جلسہ ہے جس میں بہت سے علماء کرام یہاں تشریف لا چکے ہیں، اور مختلف عنوانات کے تحت ان کے بیانات آپ حضرات سن چکے ہیں۔ یاد رکھیے، بیان دینی تعلق سے کیسا بھی ہو، کتنا ہی جوشیلا ہو یا سمجھنے سمجھانے کا ہو، کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم عمل کرنے کی نیت سے بیٹھیں۔ جب قرآن و حدیث کے حوالے سے ہمیں کوئی اللہ کی بات یا اللہ کے نبی کی بات سنائے تو ہمیں غور سے سن کر عمل کرنے کا ارادہ کرنا چاہیے۔ یہاں اس جلسہ گاہ میں جو آپ حضرات اپنے اپنے گھر سے چل کر تشریف لائے ہیں، مقصد یہی ہے کہ ہم راہ راست پر آ جائیں اور ہمیں اللہ کی جانب سے ہدایت مل جائے۔ اللہ کی طرف سے ہدایت کا موقع اور ہدایت کا وقت کم ملتا ہے کہ ملے گا، یہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن جب انسان کی سچی نیت
اللہ سے ملنے کی اور اللہ کی فرما برداری کی ہوتی ہے تو پھر ایسے انسان کو اللہ کی طرف سے بھی ہدایت دے دی جاتی ہے۔ اور یاد رکھو، انسان کے قبضے میں راہ ہدایت نہیں ہے، انسان کے قبضے میں محنت کرنا تو ہے، لیکن نتیجہ کس نوعیت کا ملے گا یہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال مسلسل گاؤں در گاؤں دعوت دی، دین کی محنت کی، اور اس کے باوجود ان کی ہاتھ پر ایمان لانے والے اور ان کی دعوت کو قبول کرنے والے صرف 80 یا 120 تھے۔ اب اگر حضرت نوح علیہ السلام چاہتے تو ان کی محنت اس قدر تھی کہ ان کے ہاتھوں پر ایمان لانے والے ہزاروں لاکھوں ہو جاتے، لیکن اس کے باوجود سبق یہ ملتا ہے کہ انسان کے قبضے میں ہدایت نہیں ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام جو کہ اللہ کے نبی ہوئے ہیں، اور ان کے باوجود اللہ کے خاص بندہ ہونے کے باوجود، نبی ہونے کے باوجود اپنی بیوی کو ہدایت پر نہیں لا سکے، اور ان کی بیوی وہ غیر مسلمہ ہو کر ہی اس دنیا سے چلی گئی۔ معلوم یہ ہوا کہ خاص بندہ اللہ کا بننے کے باوجود بھی ہدایت اس انسان کے قبضے میں نہیں ہوتی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کہ اللہ نے ان کو دوسرا باپ اس دنیا کا بنایا، اور سب سے زیادہ عمر اللہ نے ان کو عطا کی، نبی بنایا، اور اس کے باوجود ان کا بیٹا غیر مسلم ہو کر مر گیا۔ ایک نبی کا بیٹا، ایک عالم کا بیٹا، اور اس کے باوجود وہ ہدایت نہ دے سکا، بلکہ اس کا تعلق غیر مذہب سے رہا، اور اسی مذہب پر عمل کر کے وہ اس دنیا سے چل بسا۔ پتہ یہ چلا کہ نبی ہونے کے باوجود ہدایت نبی کے قبضے میں نہیں۔ حضرت نبی کریم علیہ السلام جو کہ محبوب الانبیاء ہیں، تمام نبیوں رسولوں کے سردار ہیں، اور اس کے باوجود اپنے چچا ابو لہب کو ہدایت نہیں دے سکے، بلکہ اللہ تعالی نے ابو لہب پر وعید نازل کرتے ہوئے پوری سورت نازل فرمائی، تبت یدا۔ یہ سورت یہ ابو لہب ہی کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، اور وہ اپنے ہی مذہب پر رہتے ہوئے اس دنیا سے چل بسا۔ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے تمام مراقب، تمام منازل، تمام مراتب عطا فرمائے، اور اس کے باوجود وہ ابو لہب کو ہدایت نہ دے سکے۔ معلوم ہوا کہ ہدایت کا ملنا یہ اللہ کے قبضے میں ہے، انسان کے قبضے میں نہیں ہے۔ کوئی اگر بندہ یہ دیکھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ فلاں شخص وہ نماز نہیں پڑھتا اور میں نماز پڑھتا ہوں، فلاں قرآن شریف نہیں پڑھتا اور میں قرآن کریم پڑھتا ہوں، اور اس کو اپنی اس عبادت پر فخر ہے، گھمنڈ ہے، تکبر ہے، تو ایسی عبادت اللہ کے نزدیک پسند نہیں ہے۔ اسی لیے جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو سلام پھیرنے کے بعد ہم استغفار پڑھتے ہیں، استغفر اللہ ربی، یعنی اللہ نے جو ہمیں یہ عبادت کرنے کا موقع دیا اور اس میں جو کمیاں اور خامیاں ہوئی ہیں اس پر اللہ کے لیے استغفار کیا جاتا ہے کہ اے اللہ میں ان کمی اور کوتاہی پر استغفار کر رہا ہوں، تب وہ عبادت قبول کی جاتی ہے۔ اسی لیے ایک گنہگار بندہ اور ایک عبادت کرنے والا بندہ
اگر عبادت کرنے والے کو اپنی عبادت پر فخر ہے، گھمنڈ ہے، اور گناہگار کو اپنے گناہ پر شرمندگی ہے، وہ نادم ہے، تو اس گناہگار کی توبہ وہ اس عبادت کرنے والے کی جو فخر کرتا ہے، اس عبادت سے ملنے والی جو نیکیاں ہوتی ہے اس سے بھی بڑھا دی جاتی ہے۔ اسی لیے جب انسان سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ سچی توبہ کرنے والا گناہ سے وہ ایسا بنا دیا جاتا ہے جیسا کہ اس نے کبھی کوئی گناہ ہی نہ کیا ہو۔ اب ہم جیسے لوگ جو کہ صبح شام گناہ کرتے ہیں، بڑے گناہ بھی کرتے ہیں، چھوٹے گناہ بھی کرتے ہیں، بھولے سے بھی ہوتے ہیں، جان بوجھ کر بھی ہوتے ہیں، تنہائی میں بھی ہوتے ہیں، کھلم کھلا اعلانیہ بھی ہم کرتے ہیں، تو ہمیں تو ضروری ہے کہ ہم ہر وقت اللہ کے سامنے استغفار کرتے رہیں اور سچی توبہ کرتے رہیں۔ یاد رکھیے کہ توبہ کرنے والا اور غلطی کر کے غلطی پر معافی کرنے والا ہی انسان صحیح معنی کر کامیاب ہے۔ جو غلطی پر اڑا رہتا ہے وہ دراصل انسان نہیں بلکہ شیطان ہے۔ اسی لیے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ تم تمام کے تمام اس کے سامنے سجدہ کرو، تو اس وقت فرشتوں کے علاوہ صرف ابلیس شیطان نے منع کیا تھا کہ میں اس کو کیسے سجدہ کروں۔ قال انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ میں تو آگ سے پیدا کیا گیا ہوں اور انہیں آپ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، بتائیے مٹی کے سامنے آگ کیسے جھک سکتی ہے؟ یہ شیطان نے اللہ سے مناظرہ اور مکالمہ کیا، اسے یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ تجھے پیدا کرنے والا، اس کو پیدا کرنے والا ہی تو حکم دے رہا ہے، وہی تیرا مالک ہے، وہی اس کا مالک ہے، لیکن اللہ سے مکالمہ کر بیٹھا، مناظرہ کرنے بیٹھا۔ اللہ نے اسے کہا کہ چلا جا میری نظر سے، دھتکار دیا۔ اور اسی لیے ایک مرتبہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس کی ملاقات ہوئی اور ملاقات پر وہ کچھ نادم ہوا اور یہ کہا اے موسیٰ جاؤ جا کر اللہ سے میری معافی کا کوئی راستہ نکال کر لاؤ، اور موسیٰ علیہ السلام خوش ہوئے کہ چلو کوئی بات نہیں، شیطان تیار تو ہو گیا اللہ سے معافی مانگنے کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اللہ احکم الحاکمین ہے، وہ دلوں کی حالت سے بھی واقف ہیں، تو اللہ کے سامنے جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اے موسیٰ چلو معافی کی تو دور کی بات، تم اسے یہ کہو کہ آدم کو تو سجدہ نہیں کیا، اب آدم موجود نہیں، اس کی قبر موجود ہے، جاؤ اسی کی قبر کے سامنے سجدہ کر لو، میں معاف کر دوں گا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سنا تو سمجھے کہ کام بن گیا، اب تو کام بن ہی گیا۔ اور جب دوبارہ شیطان سے ملاقات ہوئی تو شیطان سے کہا تیرا کام تو آسان اللہ نے کر دیا، چلو آدم کی قبر پر اور جا کر سجدہ کر لو۔ شیطان نے کہا میں نے زندہ ہونے پر اسے سجدہ نہیں کیا، میں اس کی قبر پر کیا سجدہ کروں گا؟ وہ اپنی غلطی پر اڑا ہوا تھا۔ اسی لیے جو انسان غلطی ہونے پر غلطی مان لیتا ہے وہ صحیح مان کر انسان ہوتا ہے۔ ایسے انسان کے لیے فرشتے پر بچھاتے ہیں، ایسے انسان کے لیے فرشتوں میں دعائیہ تقریب منعقد ہوتی ہے، اور اسی طرح ایسے انسان کا ذکر فرشتوں میں ان کی مجلسوں میں ہوتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم علیہ السلام ایک عام انسان تھے، یعنی اللہ نے ان کا سلسلہ انسانوں ہی سے رکھا تھا۔ وہ الگ بات ہے
کہ وہ تمام انسانوں سے اعلیٰ اور افضل اور تمام نبیوں کے رسولوں کے سردار تھے، لیکن تھے تو انسان ہی، اس کے باوجود وہ اچھے رہے، اچھے بنے، مقام ان کا اعلیٰ ہوا، تو ان کو سواری دینے کے لیے بھی تمام فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم دنیا میں تشریف لائے۔ ان کا مقام ایک انسان کا مقام اتنا اعلیٰ ہوا کہ شب معراج میں سدرۃ المنتہا پر جبرائیل علیہ السلام کی منزل اور ٹھکانہ ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ سے ملنے، اللہ سے باتیں کرنے کے لیے اگر کوئی اللہ کے سامنے پہنچا ہے تو وہ ایک انسان پہنچا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جب انسان اچھا بن جاتا ہے تو وہ فرشتوں سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، اور اشرف المخلوقات میں بھی ہمیں حضرت نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا امتی بنایا۔ تمام امتوں کی سرداری اس امت کو عطا کی گئی ہے۔ اور یہ بھی کہا شیطان سے، جب اللہ نے شیطان کو آسمان سے دھتکار دیا اور نیچے بھیجا تو نالائق کہیں کہ معافی مانگتا اللہ سے، بلکہ نکلتا ہوا بھی اللہ سے کہہ رہا ہے، اے اللہ تو میرا بھی اللہ ہے، میرا بھی خالق ہے۔ یہ انسان جس کی وجہ سے مجھے دنیا میں پٹکا جا رہا ہے، آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اس کی زندگی خراب کروں، اسے بہکاؤں، پھسلاؤں اور اس کے جسم کے ہر حصے میں داخل ہو جاؤں، وساوس پیدا کروں۔ اللہ نے کہا کہ جاؤ، ہم نے تمہیں یہ بھی طاقت بخشی کہ تم وسوسے پیدا کرنا، تم جاؤ کتنا ہی بڑا گناہ کرانا۔ لیکن وہ انسان جب میرے سامنے مجھے خدا سمجھ کر اور میری طاقت اور قدرت کو سامنے رکھتے ہوئے جب مجھے کہے گا، پکارے گا، اے اللہ تو ہی میرا ہے، اے اللہ جو ہو گیا میں نے کر لیا لیکن تو ہی معاف کرنے والا ہے، اے شیطان میں تیری ساری زندگی کی محنت ختم کر کے اس کے ساری گناہ معاف کر دوں گا۔ اللہ نے یہ قید نہیں لگائی یہاں پر کہ توبہ کرنے والا کرتا پائجامہ ہے یا پینٹ شرٹ والا ہے۔ اللہ نے یہ قید نہیں لگائی کہ داڑھی رکھنے والا ہے کہ داڑھی کٹا والا ہے۔ اللہ نے یہ قید نہیں لگائی کہ سر پر ٹوپی رکھنے والا ہے کہ ٹوپ رکھنے والا ہے۔ اللہ نے یہ قید لگائی ہے کہ وہ ایمان والا ہونا چاہیے، اس کے اندر ایمانی طاقت ہونی چاہیے۔ وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین کرنے والا اور اس کو کہنے والا ہونا چاہیے۔ وہ جب روئے گا میرے سامنے، جب وہ گڑ گڑائے گا میرے سامنے، وہ داڑھی رکھتا ہے کہ نہیں؟ داڑھی تو نور ہے، جیسا کہ کمرہ بنا دیا اور کمرے میں لپائی کرائے، پھر پھتائی کرائے، پھر اس میں بجلی ڈال دے تو روشنی ہو جاتی ہے، تو اسی طرح یہ آپ کا کرتا پائجامہ، داڑھی ہے، ٹوپی ہے، یہ سب کے سب نور ہے، گھر میں روشنی پیدا کرنے کے لیے ہے، تو یہ ایمان میں روشنی پیدا کرتے ہیں۔ لیکن اگر وہ ایمان والا ہے، یہی اصل اس کا پاسپورٹ ہے۔ اگر ایمانی طاقت اللہ نے اس کو بخشی ہے اور پھر وہ توبہ کرتا ہے، اے اللہ میں نے تو اپنی زندگی شراب پینے میں گزار دی، اے اللہ میں نے تو قتل کرنے میں گزار دی، اے اللہ میں نے تو جوا اور سٹا کھیلنے میں گزار دی، مولا مجھے پتا نہیں تھا، اب پتا چلا، مجھے کسی نے بتایا، مولا معاف کر دے۔ ایک مرتبہ کہتا ہے، دو مرتبہ کہتا ہے۔ ہمارے اکابرین کہتے ہیں کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا رہتا ہے اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے، لیکن اللہ ایسے ناراض نہیں ہوتے جیسے ہم سخت مزاج کے ہیں، دروازہ بند کر لو، بھگا دو، لاٹھی مار دو، بلکہ اللہ کے سامنے جب گناہگار گناہ کر کے توبہ کرتا ہے، روتا ہے، ایک مرتبہ تو اللہ بھی کہتے ہیں چل بھاگ یہاں سے، چل نکل، جیسے والدہ کہتی ہے نا نالائق کہیں کا، چل، بڑا پریشان کیا، اللہ بھی اسی طرح کہتے ہیں چلا جا یہاں سے۔ وہ پھر کہتا اے اللہ نہیں، آپ غفور الرحیم ہے، آپ رحمان الرحیم ہے۔ ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ جب وہ رو کر اللہ کے سامنے کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی
وہ جلال والے جمال والے ہیں. اللہ کہتے ہیں فرشتوں سے دیکھیے بھائی دیکھو اس بندے کو دیکھو, نہ مجھے دیکھا نہ میری طاقت دیکھی نہ قدرت دیکھی نہ قبر کا عذاب دیکھا چکھا, اور اس کے باوجود رو رہا ہے مانگ رہا ہے مجھ سے. اللہ اعلان کرتے ہیں کہ اس بندے کے تمام گناہ معاف کر دیے جائے. یہ جو بیان چل رہا ہے یہ بیان توبہ ہی کے عنوان پر آ کر رک گیا ہے, اور آپ کا یہ جو جامعہ ہے جامعہ فیض عام موزہ ملانا, یہ گاؤں کا ہی نہیں بلکہ علاقے کا آس پڑوس کا ایک مشہور معروف دینی ادارہ ہے, اور اس کے جو ذمہ دار ہیں جناب قاری محمد جاوید صاحب دامت برکاتہم, ماشاءاللہ ان کی محنت اور ان کی تڑپ یہ سب کے سامنے ہے. ہرسولی گاؤں ہمارے والد مکرم حضرت مفتی مہربان علی شاہ نور اللہ مرقدہ, اکثر و بیشتر لوگ ان کی خدمات کی برکت سے اور ان کی تحریکات کی نسبت سے اس ہرسولی گاؤں کو جانتے ہیں, ورنہ وہ بھی ایسا ہی گاؤں ہے جیسے ملانا, فولاد نگر, بوپرا, ایسے ہی ہرسولی بھی ایک گاؤں ہے. لیکن ہرسولی گاؤں میں اکابرین ثلاثہ حضرت مولانا مفتی نصیر صاحب علیہ الرحمہ جو اس ادارے کے بانی ہوئے ہیں اور استاذ العلماء ہوئے ہیں, ایسے ہی وہاں کے محتمم استاذ محترم حضرت مولانا محمد مرتضی صاحب رحمت اللہ علیہ اور ابجی علیہ الرحمہ, ان اکابرین ثلاثہ کی مسلسل محنت توجہ اور فکر کی وجہ سے آج ہرسولی کو اس ادارے کو کون نہیں جانتا. ہندوستان ہی میں نہیں بلکہ باہر بھی دوسرے ممالک میں ہرسولی ادارہ وہاں کا نام خوب مشہور ہے, اور یہاں سے فارغین فضلاء دیگر جگہوں پر مقامات پر کام کر رہے ہیں. میں ہرسولی کا ذکر اس لیے کیا کہ آپ کے ادارے کے روح رواں جناب حضرت قاری محمد جاوید صاحب, انہوں نے بھی اسی ادارے میں پڑھا ہے, وہیں تعلیم حاصل کی ہے, وہیں تربیت حاصل کی ہے. جائے کہ یہ بات الگ ہے. کہاں ہے قاری صاحب؟ باہر گئے, پتہ نہیں کون سے سال میں پڑھا میرے یاد نہیں, لیکن پڑھا. ہرسولی پڑھے ہوئے ہیں. یہ معلوم نہیں مجھے کہ حضرت والد گرامی رحمت اللہ علیہ کے سامنے تھے یا ان کے بعد تھے, لیکن وہاں ماشاءاللہ انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے, اور ہرسولی ایک مثالی ادارہ رہا ہے. وہاں پڑھنے والے طلباء ان کی پہچان ان کے لباس سے ہوا کرتی ہے, ان کے چال چلن سے ہوا کرتی ہے, ان کی تعلیم سے ہوا کرتی ہے. تو ماشاءاللہ یہاں پر آپ حضرات دیکھتے ہیں, میں بھی دیکھتا ہوں کہ گاؤں میں ایک لمبا وقت ان کو ہو گیا ہے, اور انہوں نے بڑے مدرسے میں بھی کام کیا. اب یہاں پر انہوں نے کام شروع کیا, اور بہت جلد یہ تعمیری کام بھی آپ کے سامنے ہے. کافی جگہ ہے اس پر, یہ درسگاہ اور یہ کئی کمرے جو اس وقت زیر تعمیر ہے, اس پر کام چل رہا ہے. بچوں کی تعداد دیکھتے ہیں, بچیوں کی تعداد دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسا کہ پورا گاؤں اور ان کی بچیاں یہاں پڑھنے آتی ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. تمہیں تو لے کے آ رہے ہیں کام پہ, سمجھ لے رہے تھے. تم کب پڑھے, کون سے سن میں پڑھے ہرسولی؟ ہمارے قاری محمد جاوید صاحب بتا رہے ہیں کہ حضرت والا علیہ الرحمہ جس سال انتقال آپ نے فرمایا ہے اسی سال یہ بھی وہاں پڑھے ہیں ہرسولی میں. تو ماشاءاللہ کام ہو رہا ہے. جب کام ہوتا ہے تو کام خود بخود لوگوں کو قریب کر دیتا ہے اور خود ہی شہرت کر دیتا ہے. جیسا کہ ہرسولی میں ہوا, وہاں وسائل نہیں تھے, لیکن اس کے باوجود جب ہم لوگ پڑھتے تھے تب بھی بچے آسٹریلیا کے, کرناٹک کے, آندھرا پردیش کے وہاں پر پڑھتے تھے, اور اہل اللہ کے بچے پڑھتے تھے, اللہ والوں کے.
اللہ والوں کے علماء کے بچے ان کی اولاد اگر پڑھ رہی ہے تو اللہ والوں کے یہاں وہاں کا نظام تعلیم، نظام تعمیر، نظام تربیت یہ بڑا مقبول ہے۔ انہی کے فیض یافتہ اور تربیت یافتہ ماشاءاللہ جناب حضرت قاری محمد جاوید صاحب بھی ہے۔ یہ جو بچیاں بیٹھی ہیں اکثر و بیشتر یہ بچیاں وہ ہے جو یہاں پڑھتی ہے یا پڑھ کر فارغ ہو گئی ہے، یعنی کہ یہ معتمد علیہ بھی ہے، ان پر پورے گاؤں کے لوگوں کا اور آس پاس کے اطراف کے لوگوں کا اعتماد بھی ہے۔ اسی لیے سب کچھ اختلاف ہونے کے باوجود کام خود اپنی طرف کھینچ لیتا ہے انسان کو۔ اب یہاں پر انہوں نے ماشاءاللہ بتایا ہے کہ یہ سالانہ یہاں جو تعمیری کام چل رہا ہے اس کا خرچ بھی لاکھوں میں ہے اور اللہ ہی اس نظام کو چلا رہا ہے۔ یہاں پر 2 بچے اس سال فارغ ہوئے، حافظ قرآن ہوئے، اور بتایا ہے کہ 2 درجن کے قریب بچیاں بھی ہیں ماشاءاللہ جن کی دستار بندی ہونی ہے۔ یہ سب آپ ہی کی بچیاں ہیں، آپ ہی کے گاؤں کی ہے۔ اور بچے کہاں کے ہیں جی؟ ایک تو یہیں کا ہی ہے، ہاں اچھا، ایک قاری صاحب کا ہی ہے، ایک قاری مطلوب صاحب کے بھتیجے ہیں، اور ایک چودھری دین محمد صاحب ہیں ہمارے، ان کے پوتے ہیں۔ جی آئیے اب سب سے پہلے دیکھو بھائی